نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری بنسبت خانوادہ حضرت ابو طالب علیہ آ جائے۔ توجہ، پیاس کے درد کا احساس لکھ دیا جائے، پیاس کا غازی کو عکاس لکھ دیا جائے۔ ارے وفا کی توجہ بھائی، دو مصر پر، وفا کی شکل بنانا بہت ہی مشکل ہے، وفا کی شکل بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ عباس لکھ دیا جائے، نعرہ حیدری۔ بشیر اخلاص سید روشن اور اقبال بنت سید علی حسین زیدی، حسین علی جعفری ابن سید محمد ابراہیم علی جعفری، تسکین فاطمہ بنت ظہور محی الدین نقوی، ذل حسنین اور عطرت الفاطمہ، اور آپ کے جتنے بھی کل مومنین و مومنات کے مرحومین ہیں، اور بالخصوص قبلہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی ابن سید ظہیر حسن نقوی، التماس فاتحہ۔ صلوات پڑھیے باواز بلند۔ جو حضرات دور ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آپ قریب آ جائیے، دائیں جانب بھی کافی جگہ ہے، تھوڑا سا آپ آ جائیں۔ ذکر جو ہے وہ جناب امیر ہے اور ذکر ابو الفضل ہے، بہرحال کہنا ہمارا جو ہے وہ کام ہے، باقی آپ کی سب کی اپنی مرضی ہے کہ باواز بلند آل محمد کی بارگاہ میں جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مدرک الحربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیفہم انہم مسئولون۔ صلوات باواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ بلند آواز سے جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے آل محمد کی بارگاہ میں۔ محمد وآل محمد۔ 1448 ہجری کی آج 15 محرم ہے اور آپ حضرات 57ویں سالانہ مجلس اعزا سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ آیت میں نے سرنامے میں پڑھی، مشہور زمانہ سورہ صافات کی آیت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال پوچھا جانا ہے۔ مولا آپ کی اس بیداری کو سلامت رکھے۔ مجھے اندازہ ہے آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے تھکے ہوئے ہیں۔ میں بہرحال اپنے خانوادے کی جانب سے فردن ہر ایک عزادار اور ہر ایک ماتمدار کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا، جوانوں کا اور نوجوانوں کا، ہر کسی کا۔ میں اپنے دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہاں کثیر تعداد میں اپنے خانوادے کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہر سال یہی جملہ کہتا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ کیا ادا
کروں؟ شکریہ تو وہ ادا کرے کہ جس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ آپ سب یقیناً آمادہ ہیں، بیدار ہیں، تیار ہیں، بس یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیں اور میں فیصلہ کروں گا کہ کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ مسلسل آپ اس پوری تقریر میں ذکر اول العابدین، عزت الزاہدین، امیر المومنین، امام المتقین، اصل شرف، عین ہدف، شاہ مشرقین، دلوں کے چین، فاتح بدر غنین، مولود کعبہ، ولی خدا، عین اللہ، نور اللہ، لسان اللہ، سر اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آیت اللہ العظمی، آیت اللہ الکبری، علی ابن ابی طالب کے فضائل سماعت فرمائیں گے اور ان کے بیٹے باب الحسین کے فضائل سماعت فرمائیں گے۔ آیت ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے آپ کے حوالے مطالب کرنے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال پوچھا جانا ہے۔ یعنی جو اترا کر اپنے نامہ اعمال پر خوش ہو کر جا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے ابھی تو ایک اہم سوال پوچھا جانا۔ مولا آپ کی بیداری کو سلام علیکم۔ علی مولا یقین جانیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے عزادار ہیں، اور میں نے کہا نا وقت بہت کم ہے، مجھے بہت کچھ آپ کے حوالے کرنا ہے اور جناب امیر کا سہارا لیتے ہوئے میں نے حضرت ابو الفضل تک آنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو اپنے نامہ اعمال پر اترا رہے ہیں، جنہیں لگ رہا ہے کہ نامہ اعمال بالکل مکمل ہو چکا ہے، وہ اس کے بعد چلتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر کیونکہ علی حاکم یوم الدین ہے نا، آواز دی جائے گی وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے علی کی ولایت کا سوال پوچھنا ہے۔ نعرہ حیدری، باوال بلند، نعرہ تلوار۔ یہ کون سا سوال ہے؟ وہی سوال ہے جس کا عہد بالکل ایسا ہی ہے۔ مسعود عزیز صاحب تشریف فرما، 18 محرم کو ان کے یہاں جو ہے وہ یہی بتانا ہے کہ مومن کی خلقت اعلیٰ علیین سے ہوئی ہے، جسے جنت فوراً دیکھتے ہی قبول کر لے گی، اور منافق کی خلقت جو ہے وہ سجین سے ہوئی ہے۔ جب اس کی روح کو لے کر جایا جائے گا نا آسمانوں پہ، تو آسمان والے کہیں گے نہ نہ نہ، ہم نے اسے قبول کرنا ہے، زمین والے کہیں گے ہم نے بھی قبول نہیں کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا علی کے منکر کو نہ آسمان قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی۔ حیدری، علی مولا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جلدی جلدی میں جو ہوں تمیز ختم کروں اور مجھے حضرت عباس تک آنا ہے۔ اب جملہ کا ہے کہ وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال پوچھا جانا ہے۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر صافی، تفسیر فرات، تفسیر قمی اور تفسیر برہان، میں لفظ لفظ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی پہنچے گا نا، منکر ہو چاہے محب ہو، جیسے ہی پہنچے گا پہلا سوال کیا جائے گا علی کی ولایت کا، آواز دی جائے گی، حاکم یوم الدین کو بلایا جائے، ممبر منگوایا جائے، ممبر ہوں گے ہر زینے پہ 70,000 سال کا فاصلہ ہوگا، سرکار پہلے زینے پہ ہوں گے، پہلو میں علی ہوں گے۔ اب ایک عجیب منظر لکھا ہے، بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضی کتاب ہے، عجیب منظر یہ ہے، محمد کے سر پہ تاج ہوگا، عبارت ہوگی علی ان ولی اللہ، علی ان ولی اللہ، علی ان ولی اللہ۔ تاج محمد نے پہنا ہے، عبارت علی کے نام کی ہے۔ اب وہ عہد ہے، توجہ، وہ عہد ہے کہ جس کا عہد جو ہے وہ لیا جا چکا ہے، وہ سوال کیا جانا ہے۔ جس کا عہد لیا اور کہا آدم نے اپنی امت سے کہ بھائی تم شیش سے وفاداری کرنا، توجہ میں تمہید کو ختم کر رہا ہوں۔ آدم سے کہا، آدم نے کہا بھائی شیش سے وفاداری کرنا، نوح نے کہا شام سے وفاداری کرنا، ابراہیم نے کہا اسماعیل سے وفاداری کرنا، موسیٰ نے کہا یوشع سے وفاداری کرنا، عیسیٰ نے کہا شمعون سے وفاداری کرنا، محمد نے کہا علی سے وفاداری کرنا۔ اگلا جملہ سرکار کا یہ ہے، میں جانتا ہوں تم پھر بھی وفاداری نہیں کرو گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سابقہ امت کی طرح وہ وفاداری نہ کر پائیں، تم بھی وفاداری نہیں کر سکتے، مگر باقیوں کے وسیع میں اور میرے وسیع میں یہی تو فرق ہے۔ اب جیسے جی چاہے آپ سنیں، سرکار نے فرمایا لفظ لفظ کی ذمہ داری سے، جس کسی نے بھی علی کو چھوڑ کر کسی غیر کی ولایت
ولایت کو مانا، کسی غیر کی امامت کو مانا، اس نے مجھے چھوڑ کر کوئی اور نبی مانا، اللہ چھوڑ کر کوئی اور اللہ مانا۔ نعرہ حیدری۔ علی مولا، آپ نے غور کیا، علی کو چھوڑ کر کسی غیر کی ولایت کا قائل ہو جانا کس کے برابر ہے؟ نبی کو چھوڑ کر کوئی اور نبی مانا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور مانا جائے۔ اب میں کیا کروں؟ ولایت ظرف دیکھ دیکھ کر نازل ہوتی ہے، جس کی جتنی تمنا ہوتی ہے علی کو پانے کی اتنا ظرف کے مطابق نازل ہوتی ہے۔ اب آپ ہم سے سوال نہ کریں آپ زیادہ علی علی کیوں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں ظرف ہی آپ سے زیادہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں ظرف ہی آپ سے زیادہ دیا ہے، آپ کو ظرف ہی بہت کم دیا ہے۔ اب جملہ سنیے اور میں جلدی سے تمہید کو ختم کر کے حضرت عباس تک میں نے جلدی آنا ہے۔ اب ایک جملہ ہے تفسیر برہان میں اور عجیب جملہ، سرکار نے فرمایا، بالکل اشارے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، سرکار نے فرمایا اللہ کو وہ انسان پسند ہی نہیں جو باپ بدلتا ہے۔ تھک گئے، ابھی تو تقریر آغاز بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہی نہیں جو باپ بدلتا ہے۔ اگلا جملہ کہا سرکار نے، اس کی مثال علی کو چھوڑنے کی مثال ہے۔ آپ نے دیکھا علی کو چھوڑ کر کسی غیر کو ماننا باپ بدلنے کے برابر ہوتا ہے۔ اب جلدی سے میں آیت کا ترجمہ کر کے سنو تم دشمن حیدر کی جب بھی بات نکلے گی یقیناً اس کی پھر ماں کی خطا کی بات نکلے گی۔ ارے علی کے بغض میں کس سے ناتا توڑے گا وائر، خدا کے گھر میں بھی تو مرتضیٰ کی بات نکلے گی۔ نعرہ حیدری۔ یا علی مولا بس جلدی سے میرے ساتھ جوڑیے، مجھے اندازہ ہے جو ہے وہ اور مجلس کی زینت ہی نعرہ ہے، اور ابھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اس کا جو ہے وہ انعام کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے۔ اب جیسے جی چاہے آپ سنیں، میں جلدی سے حوالے کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو حوالہ دیا تفسیر برہان کا، میں بالکل لفظ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 4 سوال ہوں گے۔ یہ بتاؤ عمر کہاں گزاری ہے، یہ بتاؤ عمر کہاں گزاری ہے، یہ بتاؤ دولت کہاں خرچ کی ہے۔ حاکم یوم الدین، اور سوال ہو رہا ہے وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال پوچھا جانا ہے۔ سب سے پہلا سوال علی کی ولایت کا۔ اب یہ بتائیے ایمان سے، میں جلدی سے جو ہے ایک مثال دوں اور آگے بڑھوں۔ یہ بتائیے کہ، اور میں نے پچھلے برس اسی ممبر سے مثال دی تھی، مسعود جو ہے وہ صاحب تشریف فرما، ان کے حوالے سے کہ یہ جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ ہے اور یہ سارے ویزا لگواتے ہیں۔ اب میں ان کے پاس جاؤں اور آنے کے بعد یہ مجھ سے کہا، دیکھیے آپ پہلا سوال دینے جا رہے ہیں ایمبیسی میں، اگر آپ نے پہلا سوال ہی جو ہے وہ خراب دے دیا نا، غلط دے دیا، آپ کی باقی سوالوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو پہلے سوال کے بعد ہی کہا جائے گا وی آر سوری بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، یہی کہا جاتا ہے نا۔ پہلا سوال ہے علی کی ولایت کا، اگر جواب نہ دے پائے، نہ نماز کام آنی ہے، نہ روزہ کام آنا ہے، نہ حج کام آنا ہے، نہ زکوٰۃ کام آنی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب کلاس روم میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کیا ہوتا ہے توجہ ہوتا ہے کیا، ایک ہوتا ہے بالکل ناخلف استاد کا شاگرد، اور ایک ہوتا ہے بالکل استاد کا ذہین ترین شاگرد، ایسا ہی ہے۔ آپ فرض کیجئے میں ناخلف اور آپ میں سے کوئی ذہین، ایسا ہی ہے۔ اب جب استاد کوئی کام دیتا ہے، وہ کہے کہ بھائی یہ فلاں کام ہے، مثلاً اس نے اکاؤنٹس کے انکم اسٹیٹمنٹ سمجھائی، توجہ بڑی قیمتی بات ہے، اور اس نے کہا کہ بھائی اکاؤنٹس کی انکم اسٹیٹمنٹ سمجھائی جا رہی ہے، یہ جو ہے وہ تم کر کے لے آنا۔ اب اس نے غور نہیں دیا، اس نے کہا یہ کوئی لازم تھوڑی قرار دیا کہ کر کے لانا ہے، لیکن جو عقل مند تھا وہ استاد کا مزاج جانتا ہے نا کہ استاد نے کس مزاج سے کہا ہے، توجہ ہے کہ مومن بیدار ہے۔ اب جیسی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے بھائی لاؤ تم کر کے لائے ہو، تو وہ کہتا ہے میں تو کر کے لایا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کرنا ہے، مجھے لگا آپ نے سمجھا دیا، بس میرے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔
اب استاد کیا کرتا ہے، اپنے سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے، بھائی تم بتاؤ کہ کیسے کیا جاتا ہے، میں نے کیا کہا تھا کرنے کو، کس طرح جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہی منظر ہوگا، وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے ولایت کا سوال پوچھا جانا ہے، اور اس کے بعد پوچھا جانا ہے عمر کہاں پر گزاری ہے، دولت کہاں پر خرچ کی ہے۔ تو اشارے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، سوال کر رہا ہے کہ دولت کہاں پر خرچ کی ہے، صرف سنت ابراہیم پر خرچ کی ہے یا آرزو زہرا پر بھی خرچ کی ہے، یا تمنا زینب پر خرچ کی ہے، یا سنت زینب پر خرچ کی ہے۔ اب اگلا سوال ہے، یہ بتاؤ جسم کے ساتھ کیا کیا۔ توجہ، میں نے جلدی سے بات کو ختم کر دی اور حضرت کے عباس تک آنا۔ یہ بتاؤ کہ جسم کے ساتھ کیا کیا، آنکھوں کے ساتھ کیا کیا، کانوں کے ساتھ کیا کیا، سینے کے ساتھ کیا کیا۔ اب اگر حسین کے ماتمدار بھی خاموش رہ جائیں گے تو پھر کہاں پڑا جائے گا۔ بھائی سینے کے ساتھ کیا کیا، ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا، پیروں کے ساتھ کیا کیا، زبان کے ساتھ کیا کیا۔ اب سوال ہوا منکر سے، اب اس نے کہا سرکار کچھ بھی نہیں کیا ہاتھوں سے، بس علی کی مخالفت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ توجہ، جملہ ضائع نہ ہو، علی کی مخالفت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ اب پوچھا بھائی آنکھوں سے کیا کیا، کہا سرکار کچھ بھی نہیں کیا آنکھوں سے۔ اب آنکھوں سے بھلا کچھ کرنے والا تھا، کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ آنکھوں سے بھی کچھ کرنا جاتا ہے۔ اب پوچھا بھائی اب یہ بتاؤ کہ رخسار کے ساتھ کیا کیا، کہا سرکار کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بتاؤ پیروں کے ساتھ کیا کیا، کہا سرکار کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا یہ بتاؤ زبان کے ساتھ کیا کیا، کہا سرکار علی کی مخالفت کرتا رہا۔ بلکہ نہیں، پلٹ کر کہوں گا مجھے نہیں معلوم کون ناراض ہوگا کون خوش ہوگا۔ بھائی یہ بتاؤ زبان کے ساتھ کیا کرتے رہے، کہ علی کے فضائل میں شک کرتا رہا، علی کے فضائل کو جھوٹا کہتا رہا، میں حوالے مانگتا رہا خطیب سے کہاں پر لکھا ہے علی کی فضیلت کہاں پر لکھی ہے۔ اب سوال ہوگا محب سے، اور جیسے جی چاہے آپ سنیں، اور اب محب سے سوال ہوگا، بھائی یہ بتاؤ آنکھوں کے ساتھ کیا کیا، چہرے کے ساتھ کیا کیا، سینے کے ساتھ کیا کیا، ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا، کمر کے ساتھ کیا کیا، پیروں کے ساتھ کیا کیا۔ عجب نہیں، محب جواب دے، سرکار میں نے روز آنکھوں سے عباس کا علم دیکھا، حسین کی زری دیکھی، علی کا روزہ دیکھا، حسین کی زری دیکھی۔ اب یہ جملہ تو نہیں ہے مگر میرا دل کہتا ہے شاید وہ پکار کر کہے اما سرکار یہ کیسے دیکھتا، اس کا تو دیکھ کر نکاح ہی ٹوٹ جاتا تھا۔ مل گئے علی مولا۔ اب جو ہے یہ بتاؤ آنکھوں کے ساتھ کیا کیا، کہ سرکار عباس کا علم دیکھا، علی جیسے بادشاہ کی زری دیکھی، حسین جیسے سلطان کا روزہ دیکھا۔ اب یہ بتاؤ ہاتھوں سے کیا کیا، کہ سرکار ہاتھ اٹھاتا تھا، توجہ جملہ ذہن ہو، ایک ایک مومن بیدار ہے، کہ سرکار ہاتھ اٹھاتا تھا، سینے پہ مارتا تھا، لگتا میرے سینے پر تھا مگر کسی اور کے منہ پر تماچا بن کے لگتا تھا۔ کب یہ بتاؤ کمر کے ساتھ کیا کیا، کہ سرکار زنجیر اٹھاتا تھا، کمر پہ زنجیر چلاتا تھا، لہو مہرا بہتا تھا، تکلیف کسی اور کو ہوتی تھی۔ اب جملہ سنیے اور جیسے جی چاہے سنے۔ اب یہ بتاؤ زبان کے ساتھ کیا کیا، کانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ جواب دے شاید سرکار پڑھا لکھا تو تھا نہیں، علی کا ملنگ تھا، بس مجلس میں جاتا تھا ایک صدا سنتا تھا، علی حق ہے 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 علی حق ہے۔ اب جملہ ہے آپ کے حوالے، آپ جانے، جملہ جانے اور مولا جانے۔ اب یہ بتاؤ زبان کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہ سرکار ایک نعرہ لگاتا تھا، تڑپ یہاں نعرہ یہاں پر لگاتا تھا، تڑپ کہیں اور پر ہوتی تھی۔ جواب آئے گا بھائی کون سا نعرہ لگاتے تھے، کہ نعرے چار لگاتا تھا، پر منکر ولایت علی لعنت، پر منکر فاطمہ زہرا لعنت، پر منکر عزائے حسین لعنت، پر منکر عصمت عباس لعنت۔ جو عباس کی عصمت کا قائل نہ ہو اس پر میں لعنت نہیں کر رہا، امام صادق لعنت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں امام صادق، لعنت ہو اس پر جو عباس کے حق سے محروم رہا، جس نے عباس کے حق کو معمولی جانا۔ عباس کے قتل سے اسلام کی حرمت قتل ہوئی ہے، یہ غیر معصوم کے لیے نہیں کہا جا سکتا، یہ معصوم کے لیے کہا جا سکتا۔ کیسے بھی آپ کو دلیل دوں گا مگر بات تو ختم کروں۔ تو آنکھوں سے سرکار یہ کیا، زنجیر چلائی، آنکھوں سے عباس کا علم دیکھا، حسین کی زری دیکھی، نعرہ لگاتا تھا، نعرہ یہاں ہوتا تھا، گونج کہیں اور پر جاتی تھی۔ اب سوال ہے کہ بھائی آپ کو سوال کرے کہ یہ کیسا آپ نے نقطہ پیش کیا، کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ زنجیر چلاتے تھے، اللہ نے جو ہے وہ
بڑا جو ہے وہ آپ کو انعام دے دیا، ذرا کوئی دلیل تو لائیے، کیسے ممکن ہے؟ تو جواب سامنے ہے سورہ انعام کی آیت کی ذیل میں، اور کیا جواب ہے؟ اور جواب یہ ہے اللہ نے پہلے ایک پانی کو خلق کیا، توجہ، ایک پانی کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کو کہا میٹھا ہو جا، ایک کو خلق کیا اور کہا کہ نمکین اور کھارا ہو جا، اتنے میں مٹی اٹھائی اور ایک میں ڈالی اور یہاں دوسرے میں، یہاں سے جنت والوں کو خلق کیا، یہاں سے جہنم والوں کو خلق کیا۔ جو حوالہ دیکھنا چاہے میں خادم آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب جملہ کیا ہے؟ جیسے خلق کیا اللہ نے کہا بھائی یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کا بالکل ہے، توجہ، یہ بتاؤ کہ کیا میری اطاعت تم پر واجب ہے کا سرکار بالکل واجب ہے۔ اب اتنے میں اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ جل جا، آگ جلی، سرکار نے کہا بھائی میں تمہارا رب ہوں، میری اطاعت واجب ہے، جاؤ جا کر آگ میں کودو، خاموش رہ گئے، جاؤ جا کر آگ میں کودو، کچھ تیزی سے گئے، کچھ رک کر گئے، کچھ وہیں پر بیٹھے رہ گئے، جیسے آگ کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد آگ کی دہشت دیکھ کر واپس پلٹے، اتنے میں اللہ نے اب جنت والوں کو مخاطب کیا اور جملہ کہا، توجہ، اور جملہ کہا، اور کہنے کے بعد کہ اب تم جاؤ، میں تمہاری جو ہوں، تم میرے میں تمہارا رب ہوں کا بالکل، کا میری اطاعت تم پر واجب کا بالکل واجب کا، اب جاؤ۔ جو جنت والے تھے تیزی تیزی سے چلنے لگے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ سامنے دیکھا، آگ کے قریب آئے، دہشت تو ہوتی ہے آگ کی، مگر میرا دل کہتا ہے ایک نعرہ لگا کر کودے ہوں گے، جو نعرہ آپ اٹھتے بیٹھتے لگاتے ہیں۔ آگ کے قریب پہنچے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، یا علی مدد کی صدا لگائی، آگ میں کودے، اللہ نے کہا باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ اب جو رہ گئے تھے انہوں نے کہا سرکار اب ہمیں دوبارہ حکم کر دے، ہم دوبارہ جاتے ہیں، اور جیسے انہوں نے تیری اطاعت کی ہے نا ایسے ہی ہم تیری بھی اطاعت کرتے ہیں، جیسی واپس جاتے ہیں آگ کی بھڑک دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، بس زمانے کو بتانا ہے آپ ہم سے شکوا کر رہے ہیں زنجیر کیوں چلائی جا رہی ہے، اللہ تو عشق دیکھنے کے لیے آگ میں کودوا کر دیکھ رہا ہے، آیا اطاعت واجب ہے یا نہیں واجب ہے۔ اتنے میں جیسی گئے، جیسی آگ کی دہشت دیکھی واپس آ گئے، اللہ نے کہا انہیں پلٹا بھی دیا جائے یہ تب بھی علی کو نہیں مانیں گے۔ اب سمجھ میں آیا جملہ، علی نے کہا تھا اگر میرا محب ہو ہاتھ کاٹ دیے جائے، پیر کاٹ دیے جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، جب بھی اٹھے گا یا علی کی صدا کہے گا، ہمارا منکر ہو سونے چاندی سے لاد دیا جائے پھر بھی غیر کے پاس جائے گا۔ اب سنیے میں نے جلدی سے بات کو ختم کر دیا، اور غیر کے پاس جائے گا۔ ایک واقعہ اور میں حضرت عباس تک آگے، یہ آپ نے سنا آگ میں کودا، الفضائل کتاب ابن شاہزان کی بالکل حوالے کا ذمہ دار آئے اور علی سے آگے کا، توجہ بڑی قیمتی بات ہے، اور آنے کے بعد کا مولا میں نے گناہ کیا ہے، ایک مومن بیدار ہے، مولا میں نے گناہ کیا ہے، اور نے کہا اچھا بتا کیا گناہ ہے، اس نے بتایا کوئی گناہ، کہا مولا آپ مجھے سزا دے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے بھائی تیرے اس جرم کے مطابق تیری سزائیں تین ہیں، پہلے تو یہ کہ تیرے اوپر دیوار گرا دی جائے، دوسری یہ کہ تجھے ذوالفقار سے مار دیا جائے، تیسری یہ کہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تھا تو وہ بھی ذہین، نہ دیوار والی چنی نہ ذوالفقار والی، کیونکہ جانتا ہے جو ذوالفقار سے یہاں مارا جائے گا وہ وہاں نہیں اٹھ پائے گا، جو ذوالفقار سے یہاں مار دیا جائے وہ پھر وہاں کیسے اٹھ سکتا ہے۔ اب جملہ سنی آئے اور کہا مولا آپ مجھے سزا دے، توجہ، کہا مولا سزا دے، علی نے کہا ٹھیک ہے لیکن آج نہیں دوں گا، اب مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا نا مجھے بہت تیزی سے حضرت عباس تک آنا ہے اور بہت جو ہے وہ جلدی جلدی سے بات کو ختم کرنا ہے، کہا نہیں، علی نے کہا آج نہیں دوں گا۔ اب بہت ساری اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور بہت سارے ایسے راز ہیں اور پہلو ہیں کہ اگر اسی پہ پوری تقریر کی جائے تو پوری تقریر کا وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، میں جلدی سے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو کہا کہ بھائی ان سے جو ہے وہ کہا جائے کہ آج نہیں کروں، اب کیوں؟ کیونکہ اس وقت صرف صفوان، علی اور کمبر کھڑے ہوئے تھے، علی چاہتے ہیں یہ آگ میں جلانے والی بات زمانہ دیکھے نا، اب مجھے نہیں معلوم کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا، بھائی علی چاہتے ہیں زمانہ دیکھے کہ آگ میں کیسے علی اپنے محب کو جلاتے ہیں۔ علی نے اعلان کیا کہ بھائی اعلان کرو کمبر، کل جو یہ منظر دیکھنا چاہے کہ وہ دیکھے کہ علی اپنے محب کو آگ میں کیسے جلاتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ کل آ کر یہ منظر دیکھ لے۔ علی نے اعلان کیا۔ اب یہ بتائیے علم رات میں ملنا تھا، رات بھر نیند نہیں آئی علم کی تمنا میں، یہ تو خوشی کے عالم میں نیند نہ آئے نا۔ اب سوچئے صفوان کو کل موت واقع اس کی ہونے والی ہے، وہ بھی علی کے ہاتھوں،
کیسے نیند آ سکتی ہے؟ بھائی یہی سوچ رہا ہوگا کیسے علی کی محبت میں جلایا جاؤں گا. جیسے میثم بار بار پانی ڈال کر کہتے تھے تو پل رہی ہے میرے لیے، میں پل رہا ہوں تیرے لیے. توجہ، اب اتنے میں آئے اور آنے کے بعد علی نے کہا بھائی اعلان کرو کل جلایا جائے گا. میں آگے حضرت عباس تک. اتنے میں جیسی جملہ کا فوراً سے جملہ کہنے کے بعد منظر یہ ہے کہ اتنے میں اعلان ہوا، صفوان چلتا ہوا آیا. جیسی چلتا ہوا آیا اتنے میں علی نے پوچھا ہاں بھائی کمبر آ گئے سب کا؟ نہیں مولا بھی آنے والے ہیں. اب یہ کتاب میں جملے نہیں ہیں، اسے خطابت کہتے ہیں. آپ جانے خطابت جانے جملے جانے. اتنے میں علی، اب آپ نے جملہ سننا نہیں ہے جملہ دیکھنا ہے. اتنے میں علی نے پوچھا ہاں بھائی کمبر آ گئے سارے؟ کہا نہیں مولا بھی آدھے آدھے آنا شروع ہے. صفوان سے علی نے کہا صفوان ادھر آ کر کھڑا ہو جا، جب تک سارے نہیں آئیں گے تجھے نہیں جلاؤں گا. اتنے میں علی نے پھر پوچھا بھائی کمبر سارے آ گئے ہیں؟ کہا نہیں مولا بھی نہیں آئے ہیں. اتنے میں دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے، لوگ بڑھنے لگے. وہاں منکر علی خوش تھا، آج علی اپنے ہاتھوں سے اپنے محب کو جلانے والے ہیں. اب علی نے جملہ کہا بھائی یہ بتاؤ صفوان منکر آ گئے ہیں؟ منکر آ گئے ہیں، منکر آ گئے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. علی پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ منکر آ چکے ہیں؟ کہا ہاں بھائی منکر آ چکے ہیں. علی منکروں کو دکھانا چاہتے ہیں نا کہ اب ہونے کیا والا ہے. اتنے میں قریب گئے، جیسی پہنچے علی نے کہا بھائی کمبر آگ جلائی جائے، لکڑیاں لگائی جائیں. لکڑیاں لگائی گئی، آگ جلائی گئی. علی نے کہا صفوان کود جا. آپ نے غور نہیں کیا، صفوان کود جا. جیسے اللہ نے کہا تھا اگر میری اطاعت واجب ہے آگ میں کود کے دکھاؤ. اتنے میں علی نے کہا صفوان کود جا. اور اس نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ سامنے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، بس اسی کو چہرے کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جملہ کا یا علی مدد یہ کہہ کے آگ کے اندر کودا. اب جتنے وہاں پر منکر تھے اسی خوشی میں تھے واپس آئے گا، جلا ہوا واپس آئے گا. کافی دیر گزر چکی تھی، بالکل جل رہا تھا. علی نے آواز دی صفوان باہر آ جا، صفوان باہر آ جا، صفوان باہر. صفوان باہر آ جا. آپ نے دیکھا علی کی محبت. علی مولا بس آ گیا حضرت عباس. آپ نے دیکھا علی کی محبت کیسے جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. سرکار کی حدیث علی کی محبت وہ نیکی ہے جس میں کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی. علی کا بغض وہ بدی ہے جس میں کوئی نیکی بھی کام نہیں آتی ہے. اب سنیے اور آ جائیں آپ حضرت عباس پہ ممدو پہ. کیا کریں علی کا سہارا لینا پڑتا ہے. بھائی اگر آپ کو کھانا دیا جائے اس میں نمک نہ ہو کیا کریں گے آپ؟ کھانا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. کہیں گے بھائی کھانے میں نمک نہیں ہے چھوڑ دو کیا کھایا جائے. پھیکا ہے تو بھائی جب کھانے میں نمک نہ ہو کھانا پھیکا، آپ کا کھانے کا دل نہیں چاہے گا. بھائی یہی زمانے کو بتانا ہے اگر تقریر میں علی نہ ہو تو تقریر پھیکی، سننے کا بھی دل نہیں چاہتا ہے. یہ ممبر جو ہے وہ علی کا ممبر ہے، محمد کا ممبر ہے، اور یہ جو ہے وہ عباس کا ممبر ہے، اور یہ امام زمان کا ممبر ہے. تو علی کتنی فضیلت کہ لفظ فضیلت علی کے لیے خلق ہوا. توجہ، لفظ فضیلت علی کے لیے خلق ہوا. اور لکھا گیا کہ علی نہروان سے واپسی میں خطبہ دے رہے تھے. توجہ، علی نہروان سے واپسی میں خطبہ دے رہے تھے اور علی نے کہنا شروع کیا کہ بھائی سنو انجیل میں. توجہ بڑی قیمتی بات ہے، بس اس سے قیمتی جملہ میرے پاس نہیں حضرت عباس تک آنے کا، بس اب آپ جانے اور جملہ جانے. علی نے کہا انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، تورات میں میرا نام آریہ ہے، زبور میں میرا نام باریہ ہے، اور اتنے میں کہا ہندوستان والوں کے نزدیک میرا نام کابر ہے، رومیوں کے نزدیک میرا نام بطریسہ ہے، ایرانیوں کے نزدیک میرا نام جبیر ہے، اتراک کے نزدیک میرا نام تبیر یا تبیر ہے، کوہنا کے نزدیک میرا نام بوی یا بوئی ہے، اہل زنج کے نزدیک میرا نام خبیر یا خبیر ہے، آرمینیا والوں کے نزدیک میرا نام جو ہے وہ رفیق ہے، حبشہ والوں کے نزدیک میرا نام بطریق ہے، میرے والد کے نزدیک میرا نام رفیق ہے، میری ماں کے نزدیک میرا نام حیدر ہے، اور تمہارے نزدیک میرا نام علی ہے. اللہ اکبر. علی کے کتنے نام ہیں اور علی کے کتنے القابات ہیں. بس یہی بتانا ہے یہ علی کہ جس کا ہر زبان میں کوئی نہ کوئی نام ہو، ہر صورت میں اسے جانتا ہو، وہی علی 4 شعبان کو جیسے ہی آئے ہیں کمبر نے بتایا آپ کے گھر میں ولی آیا ہے، آپ کے گھر میں سید آیا ہے، آپ کے گھر میں معصوم آیا ہے. یہ کہہ کے آغوش میں لیا. علی نے پہلے کان میں اذان دی،
دوسرے کان میں اقامت کہی۔ اب مجھے نہیں معلوم کیا منظر ہوگا جب علی عباس کے کان میں کہہ رہے ہوں گے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اب بس جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ اس میں اتنی حیرانی والی بات کیا ہے؟ ولی کے کان میں ولایت کی اذان دی جا رہی ہے، ولی کے کان میں ولایت کی اذان دی جا رہی ہے۔ وہ عباس جن کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، ابو الفضل بھی ہے۔ کتاب العصمت الکبریٰ لے ولی اللہ العباس، حضرت عباس کی عصمت کبریٰ پہ گفتگو ہے۔ دنیا کہاں سمجھ رہی ہے عباس سے علمدار کے مقام کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل عام سی بات ہے، ابھی آپ کو دلیل ملے گی، عام سی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شاعر نے کہا کہ جیسے ہی عباس اس دنیا میں آئے اسی نے مدح کرتے ہوئے فرمایا کہ بات یہ ہے فضیلت کا، توجہ بڑا قیمتی مصرع ہے، فضیلت کا اصرار ہے کہ آپ ہی اس کے باپ ہیں۔ تھک گیا، فضیلت کا اصرار ہے کہ آپ ہی اس کے باپ ہیں، فضیلتوں کا باپ ہے ابو الفضل۔ اب یہ بتائیے ایمانداری سے، پچھلے برس اسی منبر سے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ بچہ حسین ترین پیدا ہو، اس لیے وہ حسین ترین بچے کی تصویر دیکھتی ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا ٹھیک ہے، مان لیا ام البنین نے علی کا چہرہ دیکھا تو بچہ ہو بہو علی جیسا ہوا۔ پوچھنا یہ تھا فاطمہ بنت اسد آپ نے کس کا چہرہ دیکھا کہ بچہ وجہ اللہ ہوا؟ آپ کے ذہنوں میں جملہ ہے، ساری چیزیں آپ کے حوالے ہیں، مجھے پڑھی ہوئی چیز دوبارہ نہیں سنانی ہے، اب جلدی سنیے اور ایمان سے بتائیے۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو جو ہے وہ مجھے جو ہے بتائیے گا، میں میری اصلاح ہو جائے گی، میں غلطی مان لوں گا، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کیجئے گا۔ جب بھی آپ کے ہاں کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ کے بزرگ آتے ہیں اور ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور پہلا جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، آنکھیں بالکل میرے اوپر گئی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، بھائی آنکھیں بالکل میرے اوپر گئی ہیں۔ اتنے میں باپ کے پاس آتا ہے، باپ کہتے ہیں بھائی دیکھو گال اور ماتھا اور کان بالکل میرے جیسا ہے۔ اتنے میں جو ہے وہ چچا آتے ہیں، چچا کہتے ہیں بھائی دیکھو ناک بالکل میری جیسی ہے، کوئی کہتا ہے بھائی دیکھو ہتھیلیاں بالکل میری جیسی ہیں، کوئی کہتا ہے پنجے بالکل میرے جیسے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا؟ اب یہ بتائیے جو بچہ 16 رجب کو اپنے ہی گھر سے باہر نکلا تھا، دیر سے جملے پہنچ رہے ہیں، جو 16 رجب کو اپنے ہی گھر سے باہر نکلا تھا اور ابو طالب کی آغوش میں آیا ہوگا تو اس سے سوال کیا ہوگا ابو طالب یہ بتائیے بچہ کس کی صورت ہوا ہے؟ اب ابو طالب کا جواب کیا ہوگا؟ آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے۔ تو آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب سوچئے جو بچہ 4 شعبان کو علی کی آغوش میں آیا ہوگا جو ہو بہو علی ہے، تو پھر جملہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آنکھیں بھی علی جیسی ہیں، چہرہ بھی علی جیسا ہے، ہاتھ بھی علی جیسے ہے، ماتھا بھی علی جیسا ہے، رخسار بھی علی جیسے ہے، سب کے آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے نا۔ تو عباس کا لقب ہے ابو القاسم اور ابو الفضل، اس معنی میں نہیں کہ جو ہے وہ فضل کے باپ ہے، فضیلتوں کے باپ ہے عباس۔ اور عباس کو سمجھ، میں نے جملہ کہا کہ جو عباس کی عصمت کا قائل نہ اس پہ ہماری لعنت امام صادق کا ہے کہ بھائی لعنت اس پر جو آپ کے حق کو معمولی جانے۔ اور مرزا دبیر نے الگ انداز سے کہا ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے، تھکے نہیں، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے، خورشید فلک پر تو یہ عارش کا لقب ہے، یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے، ہر ایک اب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے۔ کیسے اللہ کو سمجھنا؟ عباس کا ایک لقب صدیق بھی ہے، جیسے بھی انہوں نے پڑھا نا، عباس کا ایک لقب صدیق بھی، ایک کو رسول نے صدیق کہا، ایک کو امام صادق نے صدیق کہا، ایک کو سرکار نے صدیق کہا اور ایک کو امام صادق نے صدیق کہا۔ تو عباس جو ہے وہ بالکل ہو بہو علی ہے، بالکل صورت میں علی، چلنے میں علی، بولنے میں علی، بیٹھنے میں علی، بالکل ایسے علی کہ زمانہ پریشان ہے کہ جب آئے تھے کربلا میں اور سامنے مارد آیا تھا
تو عجیب منظر تھا. مارد نے جتنی طاقت تھی، میں جو 2 برس پہلے اس ممبر سے صرف تذکرہ کر کے گزر چکا، مجھے ایک تفصیل سنانی ہے. جیسی آئے تھے تو آنے کے بعد مارد کے پاس جتنی طاقت تھی، توجہ جملہ سننا نہیں ہے، جملہ دیکھنا ہے. جتنی طاقت تھی مارد کے پاس، اس نے نیزہ اٹھا کر حضرت عباس کی جانب پھینکنے کی کوشش کی. جتنی طاقت تھی اتنے میں چلے. عباس رجس پڑھنا شروع کیا اور کہا اگر میرے آقا کی اجازت ہوتی تو تم لوگ حسین سے جنگ نہ کرتے، ایسا قتل عام ابھی دکھاتا. اب کیا کہیں، فاطمہ کا لال آیا ہے نا میدان میں، جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے وہ آیا ہے نا میدان میں. علی کا لال آیا میدان میں. اتنے میں آئے اور آنے کے بعد نیزہ اٹھایا. تب میری طرف دیکھیے گا، نیزہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جتنی طاقت تھی قریب آیا. بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، خصائص عباسیہ سے لے کر علامہ مکرم کی العباس سے لے کر. جیسی آیا نیزہ اٹھایا اور حضرت عباس کے قریب پہنچا. جیسے ہی قریب پہنچا جتنی طاقت تھی عباس کو نیزے کی طرف، نیزے سے عباس کی طرف پھینکنے لگا. عباس میں جتنی طاقت تھی نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، 2 انگلیوں سے نیزے کو روکا. اب جملہ سننا نہیں ہے، جملہ دیکھنا ہے. عباس نے 2 انگلیوں سے نیزے کو روکا. اب جیسے ہی اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا، نیزہ اس کے ہاتھ سے گرا. اتنے میں وہ زمین پہ گرا. شمر نے آواز دی جلدی جاؤ صارفہ، ارے تاویہ لے کر مارد کے پاس پہنچو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھوڑے سے زمین پہ گر چکا ہے. صارفہ چلتا ہوا آیا اور مارد کو بچانے لگا. اتنے میں عباس اپنی سواری سے اترے، جا کر تاویہ پہ جا کر بیٹھے، اس سے نیزہ چھینا. اتنے میں اس کو نیزہ مارا. اگلا جملہ عباس نے کہا مارد کیا چاہتا ہے، تیرے دونوں نیزے سے تجھے مار کر دکھاؤں کیسے مارا جاتا ہے. اب جملہ سنیے، میں نے پوری تمیز انیس کے بند کے لیے کی تھی. اتنے میں جیسی آئے اور اتنی تیزی سے قتل عام کیا کہ انیس نے عجیب بیت کہی، رف رف بھی اس انداز سے فر نہیں جاتا، یوں تخت سلیماں بھی ہوا پر نہیں جاتا. ایسا عباس حملہ کر رہے تھے، رف رف بھی اس انداز سے فر نہیں جاتا، یوں تخت سلیماں بھی ہوا پر نہیں جاتا. اب سنیے بند، اور بند کیا ہے، بجلی سی ادھر صف پہ گری اور ادھر اٹھی، بازو تھا قلم ہاتھ سے جس کے سپر اٹھی، گر سنگ پہ بیٹھی تو بسانے شرر اٹھی، جس غول سے جس سب سے اٹھی خون تر اٹھی، رہ کے اڑاتی تھی وہ آدھا کے سروں کو، ارے چھاتی تلے جبریل چھپاتے تھے پروں کو. چھاتی تلے زبیر نے کیا کہا تھا، زبیر نے کیا کہا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے اور جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. انیس کہہ رہے چھاتی تلے جبریل چھپاتے تھے پروں کو. تو عباس جیسا کائنات میں کوئی نہیں. علمدار کی صفت یہ ہے، بس میں نے جلدی سے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی احمد 10 منٹ. تو علمدار کی صفت یہ ہے، قوی دل ہوگا، جری ہوگا، میدان سے پشت نہیں پھیرے گا اور کبھی بھی اپنے آقا کے حکم کو انکار نہیں کرے گا اور بدنامی نہیں ہوگی کبھی بھی. آپ نے سمجھا، اگر کسی کو علم مل بھی جاتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ جری ہونا چاہیے، قوی دل ہونا چاہیے، جرار ہونا چاہیے، میدان سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بدنامی ہو جائے. تو میرا دل کہتا ہے اگر کسی کو مل جاتا شاید مخالف کو دے کر ہی واپس آ جاتے، شاید مخالف کو ہی علم دے کر واپس آ جاتے. تو پھر ایک جملہ اور کہنے کا، اگر آپ نے اتنی آسانی سے سنا، ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھوں گا. یا یوں کہیں کہ جن کے بڑوں کو خیبر میں علم نہیں ملا، ان کا آج عباس کا علم دیکھ کر نکاح ٹوٹتا رہتا ہے. ان کا آج عباس کا علم دیکھ کر نکاح ٹوٹتا رہتا ہے. تو عباس ایسے جری کہ بالکل ہو بہو علی. اور علی کے چہرے نے ایسی خاص بات کیا دی آپ نے سنا. اور ایک کتاب ہے علی عطائی اصفہانی کی، فارسی زبان، اور میں بڑا ادنا سا طالب علم فارسی زبان کا، اس میں یہ حدیث بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے. جملہ کیا ہے، امام نے فرمایا ہر کس ارادے کردیش کہ اسرافیل را در حیبتش و جبرائیل را در رتبهش و میکائیل را در جلالتش و آدم را در دوستیش و نور را در خشیتش
و ابراهیم را در دوستیش و یوسف را در جمالتش و ایوب را در صبرش و یعقوب را در حزنش و محمد را در حسب خلقش تماشا کند، به علی ابن ابی طالب نگاہ بے کند۔ جو چاہتا ہے کہ وہ 90 انبیاء کو دیکھے وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، کیونکہ علی کے چہرے میں ایسی بات ہے، علی کے ہاتھ میں ایسی بات ہے، یہی بات عباس کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ تو عجیب شعر کہا تھا فارسی زبان کے شاعر نے، اور عجیب انداز سے کہہ کر کہا تھا کہ ماں ہمی گفت علی نور عطا یم کر دے، نجمی گفت علی غرق ضیا یم کر دے، ماں ہمی گفت علی نور عطا یم کر دے، نجمی گفت علی غرق ضیا یم کر دے، فخر می کرد بے ماں و بے کواکب خورشید کہ علی حیدر کرار صدا یم کر دے۔ اب جو سمجھ رہا ہے اسے سلام ہے۔ اب مفاخرہ ہو رہا ہے آپس میں کس کا؟ سورج کا، چاند کا، ستارے کا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ چاند کہہ رہا ہے میں اس لیے افضل ہوں، علی نے مجھے نور دیا ہے۔ ستارہ کہہ رہا ہے میں اسی لیے افضل ہوں، علی نے مجھے غرق ضیا عطا کیا ہے۔ خورشید نے کیا کہا؟ سورج نے تم سب افضل ہوگے مگر مجھ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، علی نے مجھے اپنے اشارے سے آواز دے کر بلایا، علی نے آواز دے کر بلایا ہے، آواز دے کر بلایا ہے علی نے مجھے۔ تو عباس بالکل علی جیسے، اور علم میں بھی علی جیسے، صورت میں بھی علی جیسے، سیرت میں بھی علی جیسے، اور زمانہ کہے کہ آپ زیدی ابو طالب صاحب کیا بات ہے آپ کی، آپ زیدی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سادات ہیں، آپ کا بڑا رتبہ ہے، آپ جو ہے وہ سادات سے ہیں، آپ سید ہیں نا، اس لیے ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ اچھا یعنی ہم گناہگار ترین لوگ 1400 برس بعد ہم سید، کوئی نقوی، کوئی جعفری، کوئی رضوی، کوئی جو ہے وہ علوی، اور کوئی جو ہے وہ زیدی، اور کوئی عابدی، یعنی ہم 1400 برس بعد گناہگار لوگ سید، اور جسے حجاب اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہو وہ کیسے غیر سید؟ مل کے بلند نواز سے ایک صلوات پڑھیے، بس 5-7 منٹ رہ گئے، صلوات پڑھیے بابا سے بلند آل محمد کی بارگاہ میں۔ اگر یہ بابا سے بلند ہے تو ذرا دھیمے انداز سے پڑھ کے دکھائیے صلوات کیسی ہوتی ہے۔ علی ولی اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جس انداز سے سنا تقریباً جو ہے وہ 35 منٹ ہو گئے، مجھے بڑا بس جلدی مجھے جو ہے وہ مصائب تک آنا ہے، اور جو ہے مجھے اندازہ آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، بس جلدی سنیے اور زحمت تمام۔ کیا آیت تھی آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ انہیں روکو، ان سے سوال پوچھا جانا ہے، جب تک علی کی ولایت کا سوال کا جواب نہ دے دیا
تو منکر بار بار نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا پروردگار نمازیں پڑھی تھی لکھی نہیں ہے، روزہ رکھا تھا لکھا نہیں ہے، حج پہ گیا تھا لکھا نہیں ہے، اگر آپ تھک گئے تو میں کیا کروں بھائی، نمازیں پڑھی تھی لکھی نہیں ہے، روزہ رکھا تھا لکھا نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ کہ امام نے فرمایا علی کے منکر کے اعمال کی مثال شراب کی مثال ہوتی ہے، جیسے آپ ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں، آپ دور سے دیکھتے کیا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، مگر جیسے قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہی بتانا ہے علی کے منکر کے اعمال بھی آنکھوں میں دھوکہ ہے، پڑھتا ہے لگتا ہے قبول ہوتی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف علی کے منکر کی بات نہیں ہے، جو عباس کی عصمت کا منکر ہے اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے کہ بھئی جس کا عقیدہ نہیں ہمارا تو ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہے، چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی خفا ہو، چاہے کوئی خوش ہو، بہرحال جو جس کے عقیدے میں عباس معصوم نہیں اس کے عقیدے میں پھر کیا پڑھا جائے۔ اب دلیل کیا ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ حسین جیسا امام کہے عباس میری جان تم پر قربان ہو، حسین جیسا امام کہے، توجہ، حسین جیسا امام کہے میری جان تم پر قربان ہو۔ حوالہ آپ کو دیا العصمت الکبریٰ لولی اللہ العباس، علامہ مکرم کی العباس کتاب، خصائص عباسیہ، 3 حوالے میں نے خود آپ کو دیے۔ ایک عالم نے یہ جملہ کہا اور سوال ہوا آپس میں بھائی یہ بتاؤ سلمان زیادہ افضل ہے یا پھر عباس زیادہ افضل ہے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ سلمان زیادہ افضل ہے، کیونکہ سلمان کے پاس اول و آخرین کا علم موجود ہے اور سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا، رات میں عباس خواب میں آئے، وہ عالم کہتا ہے جھلک بالکل علی جیسی دکھائی دے رہی تھی، تیور علی جیسا دکھائی دے رہا تھا، جلال علی جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اب میں نے غور سے دیکھا سلمان پہلو میں عباس کے برابر ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس سے بڑا جملہ نہیں ہے میرے پاس، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگلا جملہ اس سے عالم سے سلمان نے کہا ارے اے عالم تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً میرے پاس اولین سے آخرین تک کا علم ہے، مگر یہ ابو ذر، سلمان، مقداد ان کے لیے ہے۔ عباس تو مجھے اپنا شاگرد کہہ دے تو میں فخر محسوس کروں، بس زمانے کو بتانا ہے جب سلمان جیسا جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو، جب وہ مثل عباس نہیں عام مسلمان کیسے؟ عام مسلمان عام مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور عالم نے اسی کتاب میں فخر کیا عباس سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اور جملہ کہا عباس سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ رات میں خواب میں عباس آ گیا اور کہا یہ بتا تو نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہا باب العلم سے، علی کے در سے۔ کہا اچھا 1400 برس بعد تو علی کے در سے علم حاصل کر کے عالم بن گیا؟ جس نے علی کی زبان چوسی ہو اس کے پاس علم نہیں۔ زوردار خواب میں تماچا مارا، آپ نے غور نہیں کیا منکر عباس کی سزا اس دور میں تماچا ہے، اس دور میں مہدی کی ذوالفقار ہے۔ منکر عصمت عباس کی سزا جو عباس کے معصوم ہونے کا قائل نہ ہو۔ اور جملہ کیا ہے؟ حرمت اسلام پامال ہوئی آپ کے قتل ہونے سے، کسی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ خصائص عباسیہ میں ہی عجیب جملہ ہے۔ آپ یقیناً کچھ رخ ایسے ہوتا ہے کہ مسائل کی طرف تقریر مڑ جاتی ہے، مگر ابھی مسائل کی طرف جانا نہیں ہے، ابھی بس 5-7 منٹ ہے، توجہ۔ تو امام کا بیٹا عبید اللہ ابن عباس عید کے روز عباس کا لباس پہن کر آیا امام سجاد کے سامنے، توجہ بڑی قیمتی بات ہے، عباس کا لباس پہن کر آیا سید سجاد کے سامنے، اور سید سجاد نے عبید اللہ بن عباس کا لباس دیکھا، اتنے میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تعظیم میں کچھ دیکھا منظر نہیں ہے، نبوت بیٹھی تھی، فاطمہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، نبوت فاطمہ کے احترام میں کھڑی ہوئی، یہاں امامت عباس کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا تھا۔ کھڑے ہوئے تعظیم میں، کیوں؟ عباس کا کرتا پہنا ہوا ہے، جس کے کرتے کی تعظیم یہ ہو اس عباس کی تعظیم کیا ہوگی؟
اب یہ بتائیے مثلاً، اور میرے بڑے ہیں، میں بچپن سے ان کا جو ہے وہ مداح رہا ہوں، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی بچپن اور جوانی جو ہے وہ جناب عرفان اعضا ہمارے برادر بزرگ بڑے بھی ہیں، میں کیا کروں کہ میں مثال دیتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا بھی رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے حوالے کروں. اب ان جیسی آواز یقیناً میرے علم میں تو نہیں، کوئی اور ہو تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگی، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ان جیسی آواز اور وہ ادائیگی کسی کے پاس ہو. اب یہ بتائیے کیونکہ اتنی اچھی آواز ہے، اور ہم بچپن سے لڑکپن سے جوانی تک جو ہے نوحے سنتے آ رہے ہیں، یہ بتائیے کیونکہ میں لے میں نہیں پڑھ سکتا، تو میں جب ان کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصور آتا ہے، کیونکہ میرے پاس ایسی آواز نہیں ہے نا، کاش میرے پاس بھی ایسی آواز ہوتی. ہوتا ہے نا، جو صفت آپ کے پاس نہ ہو اس پہ آپ رش کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ کیا آواز ہے، کاش میرے پاس بھی ایسی آواز ہوتی. تو رش اس پر کیا جاتا ہے جو صفت آپ کے پاس نہ ہو. اب اگر میں تقریر کرتا ہوں تو میں کسی تقریر کرنے والے پہ اپنے سینئر پہ رش کروں گا، لیکن اب میں رش کیسے کروں گا بھائی، کیونکہ یہ کام مجھے پہلے سے آتا ہے، یہ صفت میرے پاس موجود ہے. امام نے فرمایا شہداء جس میں انبیاء شمار ہیں، رش کی نگاہ سے محشر میں ایک نور کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کس امام کا نور ہے، یہ کس نبی کا نور ہے. آواز آئے گی نہ نبی کا نور نہ امام، یہ تو عباس علمدار کا نور. اب یہ بتائیے کہ میں اپنے سے کمتر پہ رش کروں گا؟ نہیں کر سکتا نا بھائی. اگر میرے پاس بھی آواز ہو تو میں کیوں رش کروں گا کسی پہ؟ اگر آواز ہو تو میں کیوں کروں؟ انبیاء معصوم ہیں، انہیں کیا پڑی ہے کہ اگر عباس غیر معصوم ہے تو پر رش کیا جائے؟ بتا دیا عصمت کبریٰ پہ ہیں انبیاء، لیکن رش کر کے بتایا عباس بھی عصمت کبریٰ، عباس بھی عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. عباس بھی دیکھ رہے ہیں، رش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کاش ہم عباس جیسے ہوتے. انبیاء رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اولیاء رش کی نگاہ سے شہداء رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کاش ہم عباس جیسے ہوتے، کاش عباس جیسی صفتیں ہوتی. بس انبیاء جس پر رش کرے وہ کیسے غیر معصوم؟ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء جس پر رش کرے. امام تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. امام تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں کس کے؟ فضل عبید اللہ بن عباس کے، کیونکہ عباس کا کرتا پہنا ہے اسی لیے تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں. آخری جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. وقیفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال پوچھا جانا ہے. کیونکہ آیت پڑھی ہے، جلدی سے بات تو ختم کر کے میں جو تقریر کو ختم کروں. اب جملہ کیا ہے؟ انہیں روکو، ان سے سوال پوچھا جانا ہے. سوال ہے علی کی ولایت کا. بار بار نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا پروردگار نماز پڑھی تھی لکھی نہیں ہے. توجہ، آخری بات ہے، مجھے اندازہ آپ تھکے ہوئے. روزہ رکھا تھا لکھا نہیں ہے. حج پہ گیا تھا لکھا نہیں ہے. روزہ رکھا لکھا نہیں ہے. کیسے لکھا ہو جب پچھلے برس اس منبر سے علی کا جملہ سنایا تھا، انا صلاۃ المومنین و صیامہم، انا حیا ولا صلاح، انا حیا ولا الفلاح، انا حیا ولا خیر العمل. جملہ کہا تھا باپ اور بیٹے کے تیور کچھ اور ہے. باپ کا نام حیا علی خیر العمل ہے، بیٹے کا ماتم حیا علی خیر العمل ہے. اب امام صادق کی عجیب حدیث سنیے. اور امام صادق نے فرمایا، مدینۃ الماجز کتاب ہے، لکھنے والے علامہ ہاشم بہرانی ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں داؤد نے سوال کیا امام صادق سے اور کہا مولا یہ بتائیے کتاب خدا میں نماز کون ہے، روزہ کون ہے، حج کون ہے، خمس کون ہے، جہاد کون ہے، کعبہ کون ہے، قبلہ کون ہے، وجہ اللہ کون ہے؟ امام نے کہا سنو، نحنو صلاۃ، نحنو صیام، ونحنو کعبۃ اللہ، ونحنو قبلۃ اللہ، ونحنو صلاۃ، ونحنو صیام، ونحنو کعبۃ اللہ، ونحنو قبلۃ اللہ، ونحنو بلد الحرام، ونحنو وجہ اللہ. اور اللہ نے قرآن میں کہا جہاں رخ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے، جہاں رخ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. اگلا جملہ کا امام نے سنو، اے داؤد کتاب خدا میں نماز سے مراد ہم ہے، روزے سے مراد ہم ہے، حج سے مراد ہم ہے. اب سمجھ میں آیا علی کے منکر کی عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. آپ جب تک یہ جملہ نہ کہیں نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تب تک آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے. عبد صالح عباس کا لقب ہے، جب تک عباس پر سلام نہ کیا جائے نماز پوری نہیں ہوتی ہے. بس یہی بتانا ہے، اما آپ علی پہ پریشان رہے، عباس بھی نماز میں شامل.
عباس مل کے جب تک عباس پہ سلام نہ کیا جائے نماز پہ، نماز قبول نہیں۔ دنیا علی پہ حیران اور پریشان ہے، عباس بھی شامل ہو گئے وحدت میں۔ اب منکر کہاں جائے، جہاں جا کر تڑپ جائے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، حوالے کا میں بالکل ذمہ دار ہوں۔ اب بس ایک جملہ سنیے، اور اس سے بڑی مدد نہ علی کی میرے پاس نہ ہو سکتی ہے۔ اور علی کا سوال صرف مسلمانوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ولایت کا ہر شے سے پوچھا جائے گا، ہر شے پر ولایت پیش کی گئی ہے۔ امام نے فرمایا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر، بالکل حوالے کا ذمہ دار، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر، جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے۔ یہ جو آپ انگوٹھی پہنے ہیں نا عقیق، اس پر بھی علی کی ولایت پیش کی گئی تھی، ہر شے پر ولایت پیش کی گئی ہے۔ اب راہب پر بھی ہوگی، نصرانیوں پر بھی ہوگی، سب پر ہوگی نا۔ ایک جملہ سنیے اور اجازت، علی جا رہے ہیں الجمد الثاقبہ کتاب کا نام، اور بالکل واللہ آخری جملہ تقریر کا چلتے ہوئے، اور اگر یہ ضائع ہو گیا تو گویا پوری کی پوری سمجھیے 45 منٹ کی 50 منٹ کی محنت ضائع۔ آخری جملہ، علی جا رہے ہیں، علی کے ساتھ علی کے لشکر والے موجود ہیں، توجہ، ایک مومن بیدار ہے، لشکر والے موجود ہیں، اور موجود رہنے کے بعد جو ہے وہ اتنے میں علی کے پاس آئے، کا مولا پیاس لگی ہے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ کنویں کو تلاش کرو اور دیکھ لو، اگر چشمہ مل جائے۔ چشمہ ملا، اس پہ ایک پتھر موجود تھا بڑا سا، 100 آدمیوں نے کوشش کر لی، پتھر نہیں ہٹا پا رہے۔ اتنے میں اس کو بلایا جو 2 انگلیوں سے در خیبر کو کھاڑتا ہے۔ آخری جملہ، اتنے میں اس کو بلایا جو 2 انگلیوں سے در خیبر کو کھاڑتا ہے۔ اتنے میں جیسی آئے، علی نے بالکل ایسے اٹھایا اس پتھر کو جیسے کوئی کنکر اٹھا کر کونے میں پھینکتا ہے، تھکنا نہیں، آخری جملہ ہے، واللہ آخری بات ہے۔ تو اتنے میں اٹھا کر پھینکا، اب جیسے ہی پھینکا پانی آیا، سب نے پانی پیا، علی چلے گئے۔ سب نے کہا مولا دوبارہ پانی چاہیے، مولا نے کہا جاؤ جا کر تلاش کرو۔ اب جیسے وہاں پہنچے، اب وہاں پانی نہیں ہے، نہ کنواں ہے نہ چشمہ ہے۔ توجہ، آخری جملہ بہت قیمتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کون ناراض ہوگا، کون جو ہے وہ خوش ہوگا، بہرحال جو ناراض ہو جسے حوالے کا انتظار ہو، میں آپ کو حوالہ دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن بس اتنا یاد رہے کہ علی کتاب کے حوالے سے نہیں، اچھے شجرے کے حوالے سے ملتا ہے۔ اور آپ ہم سے وہ علی سن کے پریشان ہیں، نوح خانوں سے، منقبت گزاروں سے اور خطبہ علماء سے، آپ ہم سے وہ علی سن کے پریشان ہیں جو ہم کتابوں سے علی سنا رہے ہیں، یا ہمارے باپ دادا نے علی بتایا تھا۔ اللہ جانے تب کیا منظر ہوگا جب 12واں آ کر اصل میں علی کی حقیقت بتائے گا، تب تو بھاگنے کی بھی مجال نہیں ہے۔ جب وہ آ کر کہے گا آدم کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، نوح کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، عیسیٰ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، محمد کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، علی کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، جو سارے اماموں کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، میں ہی زمانے کا علی ہوں، میں ہی زمانے کا حسن ہوں، میں ہی زمانے کا حسین ہوں۔ اب جملہ سنیے، اتنے میں چلے، اب وہاں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، دور سے ایک راہب کا خیمہ دکھائی دیا۔ آخری جملہ، ایک مومن بیدار ہے، راہب کا خیمہ دکھائی دیا۔ اتنے میں جانے کے بعد راہب کے پاس پہنچنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کہیں پانی دیکھا ہے؟ اس نے حیرانی کے عالم کا، پانی اور یہاں پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے جب مجھے پیاس لگتی ہے اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور 3 دن کا پانی بڑی مشکل سے لے کر واپس آتا ہوں۔ اتنے میں کہا نہیں، ہمارے آقا آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ اس نے حیرانی کے عالم میں کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے آقا نبی ہیں؟ تھک گئے، یہ بتاؤ کیا تمہارے آقا نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا نبی کے وسیع ہے؟ کہا بالکل۔ کہا مجھے لے کر چلو۔ اب جس کی حیرانی بڑھ گئی، میں کچھ نہیں کر سکتا، معذرت ہی کر سکتا ہوں، حوالہ میں دے سکتا ہوں، اور جو خوش ہو گیا وہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کا جیسے جی چاہے۔ آپ جملہ سنیں، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت، آپ جانے، جملہ جانے، علی جانے، اور علی سے علی کی معرفت بھرا جملہ جانے۔ اب اگلا جملہ اس نے کہا بھئی حیرانی کی بات ہے، یہاں پر پانی کا، بھئی تمہارا آقا نبی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ نبی کا وسیع ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ایک کام کرو، مجھے ساتھ لے کر چلو، راہب ہے، اللہ جانے کس جنگل میں موجود ہے۔ اتنے میں جیسی چلنے لگا، علی کے قریب آنے لگا، ابھی تک وہ مزید حیران تھا، اب اس کی حیرانی میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جیسی علی کے قریب آیا، علی نے دور سے کہا شمون کیسے آنے کا ارادہ کیا ہے؟ شمون کیسے آنے کا ارادہ کیا؟ ایک مومن بیدار ہے، شمون کیسے آنے کا ارادہ کیا؟ ابھی تک جو پریشان تھا، پریشانی میں اضافہ ہوا، ایک بار مولا کے قدموں میں گرا، کہا مولا حیرانی والی بات یہ ہے، میرا یہ نام میری ماں کو معلوم تھا، اپنے ساتھ راز لے کر قبر میں چلی گئی۔ علی نے کہا تو اس پر حیران ہے، آجا میں تجھے تیری ماں کا شجرہ بتاؤ، باپ کا شجرہ بتاؤ، دادا کا شجرہ بتاؤ۔ آپ نے غور نہیں کیا، علی نے بتا دیا، شجرہ پوچھنے گھر مت جایا کرو، میرا نام لے لیا کرو، شجرہ کھل آنا۔
بس آخری جملہ. اب میں نے کہا نا کہ بھئی یا تو یہاں سے گزرے گا یا یہاں پر لگ جائے گا, اور واللہ اگر کتاب میں یہ لفظ نہ ہو تو پھر میں مجرم. اگلا جملہ کا اس نے کہا مولا اس پر حیرانی ہے, میرا یہ نام میری ماں کو معلوم تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرا نام جانتے ہیں؟ میری ماں رازدار تھی, وہ راز لے کر چلی گئی ہے. علی نے کہا جا تیری ماں کا شجرہ بتاؤ, تیرے باپ کا شجرہ بتاؤ, تیرے دادا کا شجرہ بتاؤ. جملہ آ گیا جس کے لیے پوری تقریر کی تھی. آپ جانے, جملہ جانے, مولا جانے. اب جملہ اس نے کہا پکار کر, نہیں مولا اس پر حیرانی نہیں, حیرانی تو اس بات پر ہے کہ میرا یہ نام یا تو میری ماں جانتی تھی یا تو اللہ جانتا تھا. علی نے پکار کر سن, جب تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اللہ جانتا تھا, میرے بتانے پر حیران کیوں ہو رہا ہے؟ جو اللہ جانتا ہے وہ علی بھی تو جانتے ہیں نا, جو علی جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہدایتیں حسین کی عباس کی پناہ میں. شاعر نے شعر لکھا کاٹا مصرع, حسین آ گئے غلو ہو جائے گا. مصائب میں سنیے, فضائل میں آپ کی اپنی مرضی. ہدایتیں حسین کی پناہ میں تھی, عباس کی پناہ میں. عاشور کے روز مصرع کاٹا اس نے. خواب میں آئے حسین اور کہا یہ بتاؤ تم نے مصرع کیوں کاٹا؟ کہا اس لیے کہ مجھے لگا غلو ہو گیا. حسین آپ تو خود ہدایت کا چراغ ہیں, آپ کیسے عباس کی پناہ میں ہو سکتے ہیں؟ جملہ کہا, مصرع دوبارہ لکھو, اگلا مصرع ہم بتاتے ہیں. اور لکھو مصرع کہ جب گرد و غبار سے سورج چھپ گیا تھا, حسین جیسے امام نے عباس کی پناہ لی تھی. اللہ اکبر. یہی محبت ہے کہ آدھے داد دے رہے, آدھے جو ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں. وہ عباس کہ جس کے لیے حسین کہیں ہدایتیں نہیں, حسین جیسا امام عباس کی پناہ میں تھا. وہ حسین جو خود ہدایت کا چراغ ہو, کہ جس کے گھر سے ہدایت بڑھتی ہو, جو خود کائنات کا سب سے بڑا ہادی ہو, وہ کہہ رہا ہے عباس سے حسین نے پناہ لی تھی. اب یہ کیسے ممکن کہ معصوم غیر معصوم سے پناہ لے لے؟ عباس معصوم بھی, عباس سید بھی. بس اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا کہ زہرا جیسی نے عباس کو اپنا بیٹا کہا, اور جملہ کہا عباس جب دنیا میں آئیں گے نا علی, عباس کو زہرا کا سلام پیش کیجیے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. مجھے اندازہ ہے آپ چاند رات سے تھکے ہوئے ہیں, آپ سب تھکے ہیں, ہم سب تھکے ہوئے ہیں, مگر آپ تو گھر جا کے آرام کر لیتے ہیں. شاید کسی دن مجلس میں نہ جائیں, گھر پہ آرام کر لیں. ایک بی بی ایسی ہے جو ہر عزا خانے میں اور امام بارگاہ میں جاتی ہے, اپنے رومال کو پھیلا کر کہتی ہے کوئی میرے حسین پر رونے والا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس طرح آپ نے فضائل سنے ہیں ایسے ہی آپ نے مصائب سننے ہیں. ابھی علم بھی برآمد ہوگا, جھولا بھی برآمد ہوگا. فرمولا کہتا ہے میرے پاس 3 تیر تھے, تینوں تیر میرے 3 منہ کے 3 بھال کے تیر تھے. میں وہ تیر جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کرتا تھا. میں نے پہلا تیر جب چلایا کہ جب خیموں سے اللہ تش کی آوازیں آ رہی تھی, عباس جا رہے تھے, عباس نے مشکیزے کو اٹھایا, پانی کو بھرا. فرمولا کہتا ہے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھ کے تیر کو کمان میں جوڑا, میں نے نشانہ کیا, مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. کہا بتا تو نے کربلا میں دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا امیر یہ نہیں بتا سکتا. تیسرا تیر بتاتا ہوں کہ جب حسین نے میمنے کو میسرے پہ الٹا, حسین کا ہاتھ اپنی پیشانی پہ تھا, حسین اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ چکے تھے, میں نے وہی تیر کمان میں جوڑا, میں نے نشانہ کیا, حسین کے ہاتھوں کو چھوتا ہوا حسین کے ماتھے میں پیوست ہو گیا. کہا بتا تو نے کربلا میں دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا امیر ہمت نہیں ہے, چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہا لیکن امیر بتاتا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جب حسین اپنے ہاتھ میں علی اصغر کو لے کر آئے. بی بی آپ سے راضی ہو, جناب ام رباب آپ سے راضی ہو. ابھی علم آئیں گے, مادر عباس کو پرسہ دینا ہے, ام کلثوم و زینب کو پرسہ دینا ہے. یہاں سارے ہیں نا کہ جن کی بہنیں ہیں, اور بہنوں کو کتنی آس بھائیوں سے ہوتی ہے, بس وہ یہی چاہتی ہے کہ سب کچھ ہو جائے, بس میرا بھائی زندہ سلامت رہے, میرا بھائی جو ہے وہ سلامت رہے, میرا بھائی کامیاب رہے. اب سوچئے کہ زینب کو عباس سے کتنی محبت ہوگی کہ آواز دے کر کہا آقا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے.
پکار کر حسین نے کہا عباس اجازت نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, جملہ کہا آقا جس لشکر کا علمدار بنایا تھا وہ لشکر تو اب بچا ہی نہیں ہے. سینے پہ ہاتھ ماری, 5 منٹ کی زحمت ہے. ایک بار کہتے ہیں سکینہ نے آگے بڑھ کے کہا چچا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. حسین نے کہا بیٹا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو, چچا لوٹ کر واپس نہیں آنے والا. اتنے میں زینب کو خبر ملی, آواز دی فضا ذرا عباس کو میرے خیمے میں بلاؤ. عباس خیمے میں آئے, دست ادب جوڑ کے بیٹھے اور جملہ کہا یہ بتاؤ عباس جانتے ہو بابا اکثر کہا کرتے تھے زینب تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی, زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. ماتم سینے پہ ہاتھ ماری یا عباس یا عباس. ایک بار کہتے ہیں جیسی جملہ کہا مگر میں یہ کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کیسے چھینی جا سکتی ہے. عباس آج تم جا رہے ہو, خدا حافظ, آج یقین ہو گیا زینب کا پردہ نہیں بچے گا. اتنے میں عباس چلے, گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے, سر پہ گرز لگا, آواز دی آقا. عباس کا آخری سلام. حسین کمر کو تھامے ہوئے پہنچے, ایک بار عباس کا سر اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا, عباس نے سر کو ہٹا لیا. حسین پوچھتے ہیں عباس ارے تم سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا آقا ابھی تو آپ اپنے زانو پہ میرا سر رکھ رہے ہیں, ارے جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کس کے زانو پہ سر رکھیں گے؟ اب آخری 2 جملے سنیے, علمانے والے ہیں. عراق کے بہت بڑے عالم بحر العلوم سے کسی نے سوال کیا آغا من شنید بودم کہ حضرت عباس بلند قامت بود. آغا ہم نے سنا ہے عباس بہت بلند قامت تھے. کہ بالکل ایسا ہے. کہ آغا یہ بتائیے پھر عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنی ہے؟ سوال سنتے ہی بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد اٹھے, سب نے کہا آپ کو عباس کے حق کا واسطہ بتائیے. تو رو کر کا سنو, ارے جب عباس کی وصیت کے مطابق حسین لاشے کو نہر کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے, اشقیاء نے عباس کے لاشے کو گھیرا, عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آخری جملہ ام البنین نے سوال کیا زینب یہ بتائیے جب بھی کوئی زخمی شہید گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, مجھے اتنا بتائیے جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرا کس عالم میں گرا؟ زینب نے کہا عباس سر کے بل گرے. واپس آ یا عباس یا عباس. سوزے علم سے اٹھتا رہے گا دھواں نیز, پانی نے ایسی آگ لگائی فرات پر. عرفان عزا سید عرفان حیدر رضوی صاحب فرش عزا پہ نوحہ خوانی پیش فرمائیں گے. سید عرفان حیدر رضوی.